أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ آمین۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور ہم سب کو مر کے اسی کی طرف جانا ہے۔ آج ہماری سورہ نحل کا رکوع نمبر 9 اور 10 انشاءاللہ ہوگا۔ آیت نمبر 66 سے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ، انعام میں، مویشیوں میں، چوپایوں میں، کیا ہے؟ لَعِبْرَةً، عبرت ہے، سبق ہے۔ نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما، اس میں سے جو، یہ مما کیا تھا؟ من تھا، من سے ما، جو دونوں کو ملا کے مما ہو گیا، اس میں سے جو، فی میں، بطون ہی، اس کے پیٹ میں، کس کے پیٹ میں؟ انعام کے پیٹ میں، من بینی، درمیان میں، فرسن، فرس گوبر کو کہتے ہیں، گوبر، وا اور دم خون، یعنی گوبر اور خون کے درمیان کیا پلاتے ہیں؟ لبن، لبنن، لبن دودھ پلاتے ہیں، اور وہ دودھ کیسا ہوتا ہے؟ خالصاً، خالص ہوتا ہے، سائغن، خوشگوار، نہایت ہی خوشگوار، کن لوگوں کے لیے؟ للشاربین، پینے والوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی میں کیا ہے؟ ایک عبرت ہے، ایک سبق موجود ہے۔ میری بہنیں، قرآن کی اکثر آیتیں آپ دیکھیں گی کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کوئی احکام یا بات جب اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرتا ہے تو اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ ہاں، کیا تم نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ اس طرح کی بات وہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، شروع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مویشیوں میں تمہارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، اور خاص طور پر کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ہاں، مویشیوں میں تو بہت ساری چیزیں ایسی جو انسان کے لیے عبرت اور سبق ہے، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف، دودھ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور یہ دودھ اس کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ دودھ کیسا ہے؟ ایک نہایتی، کہتے ہیں نا پینے والوں کے لیے، سائغن للشاربین، پینے والوں کے لیے کیا ہے؟ خالص بھی ہے، خوشگوار بھی ہے۔ دودھ کے بارے میں اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ نعمت دودھ ہے، یعنی پانی کے بعد دوسری سب سے بڑی نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے۔ ہاں، اس میں اللہ تعالیٰ کی دیکھا جائے میری بہنیں بہت بڑی قدرت ہے، لیکن کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں نا۔ دودھ پی لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ دودھ دینے والے دیکھیں جتنے بھی جانور ہیں، ہاں، ان کی کتنی عجیب کیمسٹری ہے نا، یعنی عجیب نظام ہے
کہ جو کچھ وہ کھاتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے، ایک طرف گوبر بنتا ہے، دوسری طرف خون بنتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں درمیان میں کیا ہے، ایک دودھ ایسی نعمت ہے جو انسان کے لیے کیا ہے میری بہنیں، مکمل غذا ہے. یعنی انسانی زندگی کے لیے ایک بہترین غذا دودھ ہے. دودھ کہتے ہیں نا ایک ایسی غذا ہے، چاہے وہ جانور کے پیٹ سے نکلا ہو یا عورت کے سینے سے نکلا ہو، مطلب ایسی غذا ہے کہ آج تک اس کا کوئی متبادل نہیں بنا سکا، اس کا کوئی بدل کوئی نہیں بنا سکا. کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے نا کہ گھاس پھوس یا جو فلاں چیز گائے کھاتی ہو وہ تمام چیزیں ایک طرح مشین میں ڈال دیا جائے، پھر مشین کو ورک کرایا جائے، روٹیٹ کیا جائے، اور آٹومیٹکلی اس میں سے دودھ بن کر نکل آئے. ہے دنیا میں ایسی کوئی مشین؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئی مشین؟ ایسی مشین آج تک بنی ہے؟ سائنس نے کتنی ترقی کر لی لیکن ایسی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی ہے. تو میری بہنیں یہ اللہ کا کمال ہے نا کہ جو یہ چارہ کھا کر، معمولی پتے کھا کر وہ دودھ دیتی ہے. جسے انسان میں کہتے ہیں نا، عورتیں جو دودھ دیتی ہیں وہ تو ہے ہی غذا ہے. انسانی بچوں کے لیے اور بچوں کے لیے ماں کا دودھ، اور پھر گائے کا جو دودھ ہے یہ بھی سب لوگوں کے لیے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ سب کے لیے بہترین غذا ہے، حیرت انگیز غذا ہے. دیکھیے ایک بچہ میری بہنیں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا چیز، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا. پروٹین بھی اس کو چاہیے ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے رہتا ہے، اور اس کو ہے نا منرلس ہے، وٹامنس ہے، سالٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس کو ضرورت ہوتی ہے نا ساری چیز. اور وہ بچہ اب دیکھیں وہ اب ہم دیکھتے یہ ہیں، یہ جو وٹامنس جو ہوتے ہیں یا یہ جو پروٹین جو ہوتا ہے وہ مچھلی گوشت میں ہوتی ہے. کاربوہائیڈریٹ دیکھیے چاول شکر میں ہوتا ہے، اور سبزی ترکاریاں جو مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس کے اندر وٹامن سالٹ ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان سب چیزوں میں ملتا ہے نا، وٹامنس ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے. اب بچہ تو یہ سب چیز کھا نہیں سکتا ہے نا، گوشت، سبزی، مچھلی، ترکاری یہ سب کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کس کے اندر رکھ دی ہیں؟ دودھ میں رکھ دی ہے. یعنی دیکھا جائے تو ہے نا یہ 40% دودھ میں 40% جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، 8% پروٹین ہوتا ہے، اور 5% منرلز ہوتے ہیں، نمک ہوتے ہیں. یعنی مختلف قسم کی یہ ساری چیزیں اللہ نے کہتے ایک ایسی عجیب و غریب شکل میں، دودھ کی شکل میں پیش کری ہے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہے، جسے بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، آسانی سے پی لیتا ہے. اور تمام چیزیں اس کو اس دودھ میں تمام چیزیں اس کو آسانی سے میسر آ جاتی ہے. میری بہنیں ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جانوروں نے تو کچھ بولتے ہیں نا کہ ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ جانور نے تو کچھ متبادل تیار نہیں کیا، مگر انسانوں نے بھی کچھ متبادل تیار کیا، مگر وہ اس کا بدل نہیں ہے. یعنی اس کا بدل بولتے ہیں نا دودھ کی مانند ہے ہی نہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. کیا مطلب ہوا کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرمائے، بہتر کھانا عطا فرمائے. اور دودھ پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا بتائی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. کیا مطلب ہوا؟ یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور زیادہ عطا فرمائے. یعنی اس میں بہتر کا سوال نہیں کیا گیا ہے. انسانی غذا میں دودھ سے بہتر میری بہنیں کوئی چیز ہے ہی نہیں نا. اللہ نے انسان کو جو سب سے پہلی غذا دی ہے وہ کیا ہے؟ دودھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بھی کیا دیا گیا تھا؟ دودھ پیش کیا گیا تھا نا. تو یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے. آیت نمبر 67 دیکھ لیتے ہیں. وَمِن ثمرات، اور پھلوں میں سے، النخیل، کھجور، والعناب، اور انگور. یعنی کھجور اور انگور، تتخذون، جو پھلوں میں سے کھجور اور انگور ہے، تتخذون، تم نکالتے ہو اس سے کیا ہے؟ سکرا، نشہ آور چیز. یعنی کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی کیا تم تتخذون، تم بناتے ہو اس سے، منہ، اس سے سکارا. کیا بناتے ہو؟
نشا وہ چیز بناتے ہو، اور کیا ہے وہ رزقن، اور کیا تم بناتے ہو رزق حسنا اچھا رزق، پاک رزق بھی۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا نشانی ہے، ہاں اللہ کی قدرت ہے یہ، لقومی یعقلون کیا ہے اس میں ایک نشانی ہے، کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ عقل والوں کے لیے کس میں نشانی ہے؟ یہ پھل جو ہیں کھجور کے یہ پھل ہیں یا جو انگور ہے، اس سے انسان کیا کرتا ہے، یعنی یہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان پھلوں کے اندر وہ بولتے ہیں نا وہ مادہ بھی موجود ہے، یعنی اس جوس میں اس عرق میں وہ مادہ بھی موجود ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ مادہ بھی موجود ہے ہاں جس کو سڑا کر الکوہل میں بنایا جاتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے نا، اس کے اپنے انتخاب پر منحصر ہے، اس کے اپنے سلیکشن پر ہے کہ وہ اس سے پاک رزق حاصل کرتا ہے ہاں اپنی حیات بخش غذا بناتا ہے یا عقل کو خراب کر دینے والی شراب، یہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ آیت نمبر 68 دیکھ لیتے ہیں، بہت زبردست آیت ہے۔ وَأَوْحَا اور وحی کی، رب کا تیرے رب نے، الن شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی کہ تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ یہاں وحی سے کیا مراد ہے؟ الہام کیا یا دل میں بات ڈال دی یا خفیہ اشارہ، یعنی تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ الہام کر دیا کہ وہ کیا بنائے، گھر بنائے۔ کہاں بنائے؟ من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر، پہاڑوں میں گھر بنائے، ومن الشجر اور درختوں پر گھر بنائے، اور کہاں بنائے؟ ومما اور اس میں سے جو یارشون ہاں وہ چڑھاتے ہیں، یعنی اور وہ گھر کہاں بنائے؟ چھپر پر، ہاں وہ کہتے ہیں نا ٹٹیوں پر، جیسے بعض جو بیلیں ہوتی ہیں درخت ہوتے ہیں اس کے سپورٹ کے لیے لکڑی وغیرہ لگا کے اس کو سپورٹ دیا جاتا ہے نا، چھپر بنایا جاتا ہے، ٹٹی کہتے ہیں نا۔ تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ کہاں کہاں گھر بنائے شہد کی مکھی کی طرف۔ ثم پھر کلی کھا یعنی چوس، من سے کل ثمرات ہر طرح کے پھلوں میں سے، یعنی ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس۔ پھر کیا وحی کی؟ فصلوں کی یہ کس سے ہے؟ سلکا، سلکا کس کو بولتے ہیں؟ داخل ہونا، گزارنا، ہاں چلتی رہے، داخل ہو جا، کہاں چلتی رہے؟ سبلا، سبیل کی جمع، راستوں پر، رب بھی تیرے رب کے راستے پر۔ ذللا، ذللا کس کو بولتے ہیں؟ یہ ذلول کی جمع ہے، فرما برداری کے ساتھ، تابع، مطیع، ہاں اور یہ لفظ آپ لوگوں نے سورہ البقرہ میں بھی سنا ہوگا، لا ذلول، ہاں گائے کا جہاں ذکر کیا گیا ہے نا وہاں یہ لفظ آیا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اپنے رب کے راستے پر فرما برداری کے ساتھ، تابع و مطیع کے ساتھ چلتی رہے۔ یا خروجو نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹ سے، شرابن شربت، شہد۔ اب وہ شہد کیسا ہوتا ہے؟ مختلف الوانہ اس کے رنگ کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف، کیونکہ وہ مختلف پھلوں کا رس چوستی ہے۔ فیہ اس میں کیا ہے؟ کس میں؟ شہد میں، شفاء للناس شفا ہے، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیا بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ لقومی یتفکرون جو کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں۔ میری بہنیں واقعی اگر ہم تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے یہاں جو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ان اتخذی۔ یہاں جو ان اتخذی، میری بہنیں اس کا ترجمہ نہ پوری طرح اردو میں ہم بیان کر سکتے ہیں نہ انگلش میں کر سکتے ہیں، کیونکہ عربی کے اندر ہی اس کا مفہوم پوری طرح سے پوشیدہ ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا، الہام کیا کہ یہاں گھر بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو لفظ جو آیا ہے نا ان اتخذی، یہ صیغہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو گویا اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس پر ریسرچ کریں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو گھر بنانے کے لیے، گھر بنانے کا جو کام ہے وہ فیمیل بھی کرتی ہے،
یعنی کون سی مکھی انجام دیتی ہے؟ جو مادہ مکھی ہوتی ہے. اس میں جو نر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں ایک دم نکھٹو ہوتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہے. ہاں وہ گھر بنانے کا کام بھی نہیں کرتا ہے. شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، جو چھتا بناتی ہے نا، اس چھتے کے بنانے میں نر مکھی کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا ہے. ہاں گویا گھر کون ہمیشہ بناتی ہے؟ مادہ مکھی ہی گھر بناتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مادہ مکھی کی طرف وحی کری، نر مکھی کی طرف نہیں وحی کی. دیکھی بولتے نا ایک لفظ بھی اس میں سے آپ کہیں کوئی غلطی نکال نہیں سکتے، کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے میری بہنیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، ہم سب کے رب کا کلام ہے. تو یہاں گویا کہ یہ کام والی جو مکھیاں ہوتی ہے نا، مادہ مکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی ہے کہ یہاں گھر بنا. ٹھیک ہے. اچھا شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے، جو چھتا بناتی ہے، وہ بھی دیکھا جائے نا تو ایک بولتے ہیں ایک دم حیرت انگیز ہے. ہاں یعنی اس چھتے کا ہر خانہ جو 6 پہلو والا مسدس ہوتا ہے نا، ہاں ہیگزاگون کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے ہر جو ضلع جو ہوتے ہیں نا، 6 لمبائی جو اس کی ہوتی ہے نا 6 سائڈ کی، وہ ایک دم کہتے ہیں نا ایک ذرا بھی اس میں کم زیادہ نہیں ہوتا ہے. ایک دم بولتے ہیں نا سائڈ اس کا جو 6 سائڈ ہوتے ہیں نا وہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ایگزیکٹ سب ایک برابر ہوتے ہیں. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ مکھی دنیا کے کہیں بھی حصے میں چلی جائے، خواہ وہ امریکہ یا انڈیا یا کہیں بھی چلے جائے، اس کے گھر کا جو شیپ ہوتا ہے، چھتے کا جو شیپ ہوتا ہے نا چھتا، وہ ہیگزاگون کی شکل میں 6 کونے والا ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مکھی کوئی اور ملک کی ہو تو الگ طرح کا وہ گھر بنائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور جو اس کی لائف جو ہوتی ہے نا 6 ویکس ہوتی ہے، 6 ہفتے ہی اس کی لائف ہوتی ہے. اور ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں کہتے ہیں نا کہ صرف آدھا چمچ ہی شہد بناتی ہے. تو انسان جب شہد پیے تو اس بات کو احساس کرتے ہوئے پیے کہ وہ آدھا چمچ شہد ایک مکھی پوری لائف میں بناتی ہے، یعنی اس کی قدر کریں. اور دیکھیں میری بہنیں، جب مکھی جب مختلف کہتے ہیں نا پھلوں کا اور پھولوں کا جب رس چوستی ہے تو یہ جو رس چوس کر وہ سیدھے کہاں آتی ہے؟ کسی اور کے چھتے میں جا کر ذخیرہ نہیں کرتی ہے، بلکہ اتنی سمجھدار ہوتی کہ واپسی پر وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی ہے، ایگزیکٹ وہیں آتی ہے. کہاں آتی ہے؟ جہاں اس کا کہتے ہیں نا جہاں اس کا گھر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے نا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے؟ مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے نا، اور اس کی جو گلوکوز ہوتی ہے نا وہ اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے. اور شہد میں کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا، اور کوئی چیز میں شہد رکھ دیا جائے نا، ڈال دیا جائے، وہ چیز بھی ایک کہتے ہیں نا کافی دنوں تک، ایک مدت تک محفوظ ہوتی ہے. یہاں تک کہ دوائیں وغیرہ بنانے میں شہد کا کافی استعمال کیا جاتا ہے نا. اچھا دیکھیں شہد کی مکھی پر اگر ہم غور کریں یا آپ دیکھیں، آپ جانتے ہوں گے اور کہ وہ ایک زہریلا جانور ہے نا. اگر انسان کو کہتے ہیں ڈس جائے نا تو اتنی جلدی وہ اس کی اسکن جو ہوتی سوج جاتی، بہت زیادہ بہت سخت جلن پیدا ہوتی ہے. اگر آپ لوگ کو اگر شہد کی مکھی نے کاٹا ہوگا تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے. یعنی دیکھا جائے انسان غور کرے تو کتنی حیرانی کی بات ہے کہ زہریلے جانوروں سے نکلا ہوا شہد ایک شیرین اور لذیذ غذا کا کام انجام دیتی ہے. یعنی میری بہنیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا. تو ان تمام نعمتوں کا جو میری بہنیں اب تک ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، چاہے وہ پھل ہو، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ مچھلی ہو، چاہے دودھ ہو یا مویشی ہو یا شہد وغیرہ ہو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تمام چیزیں مل رہی ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے نا، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ ہاں اللہ کے سوا ان چیزوں کو کوئی اور بنا سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمیں جو فراہم کی گئی کوئی اور ہمیں فراہم کر سکتا ہے؟ ہے جواب ہاں یا نہ میں کیا جواب ہے؟ اگر ان باتوں کا جواب نفی میں ہے کہ کوئی اور ہمیں یہ تمام چیزیں فراہم نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیوں لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں نا. یہ افسوس کی بات ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں ہم ذرا ایک اور بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک حقیر مکھی کو وحی کر کے شہد بنانے کا طریقہ سمجھا سکتا ہے تو کیا وہ رب اپنے بندے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر کے قرآن جیسے قابل شفا چیز نہیں بنا سکتا، نہیں دے سکتا؟
پھر اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں وحی نازل ہوتی ہے، یا ہے نا وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی فرشتہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ ایک حقیر مکھی، شہد کی مکھی کو وحی کر کے تمام طریقہ وحی کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نہیں کر سکتا؟ میری بہنیں، ہے نا غور کرنے کی بات۔ آیت نمبر 70، واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ہے، خلقکم جس نے کیا کیا، پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم پھر وہ کیا کرے گا، تمہیں فوت دے گا، ومنکم اور تم میں سے، من جو یردا جو پھیرا جائے، الا طرف ارزل، ارزل کس کو کہتے ہیں؟ رزیل سے ہے نا، ناکارہ حقیر، کہاں پھیرا جائے؟ عمر، ناکارہ عمر کی طرف، بدترین عمر کی طرف، لکی لا تاکہ نہ، یعلم جانے، بعد علم شیئن کچھ بھی، یعنی تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کیا کرے، کچھ نہ جانے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر، علیم بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ یعنی میری بہنیں یہ اتنی حقیقت صرف مطلب ہے نا، حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پرورش کا اور تمہاری روزی روٹی کا سارا انتظام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ موت دینے کا اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور میری بہنیں، کہتے ہیں نا یہ ایک دعا ہے، اگر آپ لوگ یاد کر لیں تو بہت اچھی اور بہت بہترین دعا ہے، کیونکہ انسان کے لیے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی تکلیف دہ اور بڑی وہ چیز یہ ہے کہ انسان ہے نا ناکارہ عمر کی طرف، یعنی ایسے عمر میں چلا جائے جب اس کو کوئی سمجھ نہ ہو، کوئی عقل نہ ہو، بچوں کی طرح۔ یعنی انسان کو اس بات پر ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوان رکھا ہے، طاقت دیا ہے، تو اپنی جوانی اور زندگی کی قدر کریں اور اس کا بھرپور استعمال کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ناکارہ عمر کی طرف ہمیں نہ پلٹائے، ایسا ہمیں نہ بنا دے کہ ہم ناسمجھ ہو جائیں، بچہ بن جائیں۔ تو یہ دعا بہت بہترین دعا ہے میری بہنیں، اگر یاد کر لیں گی اور اسے پڑھیں گی نماز میں یا جب بھی دعا آپ کرنا چاہیں تو یہ ضرور دعا آپ پڑھیں، بہت بہترین دعا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، بخاری کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ دیکھیے میری بہنیں، اس کا ترجمہ کتنا اچھا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بخل سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں بزدلی سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ میں ناکارہ عمر کی طرف لوٹایا جاؤں، اور دنیا کی آزمائش سے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں تیرے عذاب سے۔ رکوع نمبر 10، آیت نمبر 71 سے دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ فضل، اور اللہ نے فضیلت دی، بعضکم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر، کس معاملے میں؟ پھر رزق پر، یعنی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق میں۔ فما تو نہیں، الذی وہ لوگ، فضلوا جو فضیلت دیے گئے، یعنی جو پیسے والے مالدار لوگ ہیں، امیر کبیر لوگ ہیں، براد دی رد سے ہے، رد کرنا کہتے ہیں نا، تو یہاں ترجمہ اس کا آئے گا براد دی پھیرنے والے، لوٹانے والے، دینے والے۔ رزق کہیں اپنے رزق کو، کس کو؟ علی اوپر، ما جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم کے دائیں بازو، یعنی یہاں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ اللہ ما ملکت ایمانہم یعنی اپنے غلام، یعنی یہاں جو کہا جا رہا ہے تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بس کیا وہ ایسے ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دے دیں، پھیر دیں، دینے والے ہیں؟ فہم
تو وہ فی ہی اس میں سواؤن برابر ہو جائیں، یعنی وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف دینے والے ہیں، پھیرنے والے ہیں، تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، یعنی مالک اور نوکر برابر ہو جائیں۔ کیا کبھی تم نے ایسا کیا ہے، یا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے، یا تم کبھی خود کرتے ہو؟ یعنی جو شخص، اس آیت کا مطلب یہ ہے، جو شخص مالدار ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، جس کے پاس جائیداد پراپرٹی ہوتی ہے، تو کیا وہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو اپنے مال میں سے، اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ اپنے نوکر غلام کو دے دیتے ہیں تاکہ دونوں ایکول ہو جائیں، برابر ہو جائیں، ایک لیول ہو جائیں؟ کبھی ایسا تم نے کیا ہے؟ یعنی انسان مخلوق ہوتے ہوئے اپنے جیسے انسان کو، جو اس کا غلام ہے، اس کو اپنا مال نہیں دینا چاہتا ہے، اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتا ہے، تو سوچیں بھلا وہ جو خالق ہے وہ اپنے ساتھ مخلوق کو کیسے شامل کر سکتا ہے؟ یعنی اگر انسان کو شریک نہیں کرتا ہے نا، تو یہ فرمایا جا رہا ہے انسان کو شریک نہیں کرتا ہے، اپنا مال دے کر اکول نہیں کرتا ہے، تو تم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ان بتوں کو کیسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ آگے جو فرمایا جا رہا ہے، کیا فا پس بنعمتی، نعمت کے ساتھ، اللہ پس کیا وہ اللہ کی نعمت کا یجحدون، انکار کرتے ہیں؟ تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ ہی کا احسان ماننے سے انکار ہے ان لوگوں کو؟ یعنی اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے ہو، حالانکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو اللہ نے احسانات تم پر کیے ہیں، اللہ نے تم پر اتنا کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو تمہیں اس کی شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو بجائے تم اس کے شکریہ ادا کرنے کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اختیارات میں اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اللہ کے ساتھ برابر کے حصے دار ہیں۔ اور میری بہنیں، اس سے ملتی جلتی آیت سورہ روم میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، آپ لوگ آگے پڑھیں گے، آیت نمبر 28 میں بھی اسی طرح کی آیت آئی ہے۔ یہ آیت اور یہ سورہ روم کی آیت نمبر 28 ایک دوسرے کی تفسیر ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے یہاں بتاتی ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ روم آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے، کیا تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں، حتیٰ کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو؟ جیسے دیکھیں یہاں اس آیت میں فرمایا گیا ہے نا، سورہ نحل کی جو آیت تھی ویسے ہی یہ بھی آیت ہے نا، اور تم اس سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو۔ اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت سورہ روم کی آیت اور یہ آیت ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 72، واللہ، اور اللہ، جعل، بنایا، اس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من، سے، انفسکم، تمہاری اپنے نفسوں سے، ازواجن، زوج بنایا ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری اپنی زوج سے، تمہاری اپنی جن سے، اپنے نفس سے بیویاں بنائیں، یعنی تمہاری جو بیویاں تمہاری اپنی ہم جنس ہیں، ہم جنس بیویاں بنائی ہیں، یعنی تمہاری بیوی انسان ہی ہے، انسان کا انسان سے ہی جوڑا بنایا گیا ہے۔ تمہارا جوڑا نہ کسی فرشتے سے بنایا گیا ہے، نہ کسی جن سے بنایا گیا ہے، بلکہ تمہارا جوڑا انسان کا جوڑا انسان سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ بھی کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ اور وجعل لکم، اور یہ بیوی تو تمہارے لیے ایک نعمت ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا فرمایا ہے، وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، یعنی عطا کیے تمہیں، من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، کیا عطا کیے، بنین، بیٹے، اور کیا عطا کیے تمہاری بیویوں سے، اور حفدہ، پوتے، یعنی ان بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی عطا کیے، پوتے بھی عطا کیے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزیں، یعنی اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کو دی۔ میں نے تو یہ بیوی
بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. ہاں، یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کری ہے. اور پھر اس کے علاوہ بیٹے، اور بیٹے کے بعد پوتے، جو کہا جاتا ہے نا کہ اور زیادہ عزیز ہوتا ہے، بیٹے سے بڑھ کر پوتے پوتی عزیز ہوتے ہیں نا. میری بہنیں، یہ وہ نعمت ہے جن کا کہتے ہیں نا، جن کو نہیں بیٹے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہے، ہاں ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جن کو نہیں ہے نا، ان سے آپ پوچھیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے نا، تو پھر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی عطا کری ہے، بیٹے دیے ہیں، پوتے دیے ہیں، اور اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دی ہے. اب یہاں آگے جو آ رہا ہے، کیا افا بالباطل، کیا ساتھ باطل کے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں. یعنی پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب جانتے بوجھتے. اور بنعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا ہم کافرون، انکار کرتے ہیں. یعنی دیکھا جائے یہ انسان کو جو اولاد ملتی ہے، ہاں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں، انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار بنے، لیکن وہ اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے کیا کرتے ہیں، دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں نا. تو یہاں جو ہے نا باطل کو مانتے، یعنی یہ بے بنیاد اور بے حقیقت عقیدہ رکھتے ہیں نا، کہ ان کی قسمتیں بنانا، ان کو قسمتیں بنانا بگاڑنا، ان کی مرادیں پوری کرنا، دعائیں سننا، ہاں انہیں اولاد دینا، ان کو رزق دلوانا، ان کے مقدمے جتوانا، اور انہیں بیماریوں سے بچانا، کچھ دیوی اور دیوتاؤں اور جنوں کا کام ہے، وہ یہ سب کرتے ہیں. ہاں، وہ ان کو مانتے ہیں، اور جو بزرگ ہیں ان کے اختیار میں ہے. جائے نا، یہ مشرکین مکہ نا اس بات سے ان کو انکار نہیں کرتے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے. ہاں، اور ان نعمتوں پر اللہ کا احسان ماننے سے بھی انہیں انکار نہیں تھا. لیکن جو غلطی وہ کرتے تھے پتہ ہے وہ یہ تھی نا، کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان بہت سی ہستیوں کا بھی شکریہ زبان سے بھی کرتے تھے اور عمل سے بھی ادا کرتے تھے. ہاں، جن کو انہوں نے کیا کیا، بغیر کسی ثبوت، بغیر کسی بولتے نا دلیل کے، بغیر کسی سند کے، یہ جو نعمت اللہ نے بخشی ہے نا، اس میں ان کو بھی شامل کر رکھا تھا ان لوگوں نے. آیت نمبر 73 ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. یعنی اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں. ان کو معبود بناتے ہیں ماں جو لا یملکو، جو نہیں مالک ہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لہو، ان کے لیے، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، رزق میں، من السماوات، آسمان میں، ہاں آسمان میں سے، والارض، اور زمین سے، شیئن، کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں، نہیں وہی کام کر سکتے ہیں. یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہاں ان معبودوں کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیتا ہے، اور نہ زمین سے انہیں کوئی رزق دیتا ہے. ہاں، نہ زمین سے رزق دیتا ہے یہ معبود، اور نہ یہ وہ کام کر ہی سکتے ہیں. ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 74 ہے، فلا، پس نہیں، تضربو، بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، للہ الامثال، مثال، پس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. یعنی اللہ کو بندوں کی طرح مت سمجھو. کیسے مطلب اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور اللہ کو بندوں کی طرح مت سمجھو؟ کیا مطلب ہوا ہے؟ جیسے دنیا میں لوگ کیا مثال دیتے ہیں، جیسے دنیا کی مثال دیتے ہیں، جب کسی راجا، مہاراجا، بادشاہ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس پہنچنا ہے، ہاں ان کے پاس ہم جانا ہے، تو ہم ڈائریکٹ تو اپنی حاجت، اپنی فریاد، اپنی بات وہاں تک تو نہیں پہنچا سکتے ہیں نا. اس تک ہم کو اپنی بات پہنچانا ہے تو ہمیں بیچ میں جو کوئی ہوگا اس کے ذریعے سے ہم کو ہے نا اپنی بات وہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں. جس طرح دنیا کا کام کرنے کے لیے، اپنی بات پہنچانے کے لیے بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے کہہ کر کے اپنی بات آگے پہنچاتے ہیں نا. اس طرح کی لوگ مثالیں دیتے ہیں نا. تو یہ وہ لوگ کیا کہتے تھے، جس طرح دنیا میں یہ معاملہ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تک یہ بات پہنچانا. اللہ تو ایک دم سب سے بڑا ہے، اور اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے، ہم تو گنہگار بندے ہیں،
ہماری بات اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا، ہم وہاں تک کیسے پہنچیں گے، تو ہم ان لوگوں کو اپنا وسیلہ، اپنا سفارشی، اپنا وہ بناتے ہیں تاکہ یہ ہماری حاجات، ہماری دعائیں، ہماری جو بھی ہے وہ اس تک پہنچائے۔ تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کو بندوں کی طرح مثال دے کے مت سمجھاؤ، دنیا کے جیسے بادشاہ، دنیا کے اس طرح کی مثال اللہ کے لیے مت گھڑو، کیونکہ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ پھر آگے جو فرمایا جا رہا ہے، ایک مثال سے کے ذریعے ہی اگر بات کو سمجھنی ہے، مثال سے ہی تم کو بات سمجھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے مثال بیان کر رہا ہے۔ کیا مثال بیان کر رہا ہے؟ ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثلا، مثال، کس کی مثال؟ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبدن، غلام، ایک غلام کی ہے، مملوکن، جو کیا ہے؟ مملوکی، ایک مملوک غلام کی، یعنی ایک تو وہ غلام بھی ہے جو وہ کیا ہے؟ دوسروں کا مملوک ہے، اس کے انڈر میں ہے۔ لا یقدرو، اور نہیں اس کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں، علی شیء، کچھ بھی نہیں، یعنی خود کوئی اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ومن، اور جو رزقناہم، اور دوسرا شخص کون ہے؟ جسے ہم نے کیا کیا ہے؟ رزق دیا ہے، منا، اپنی طرف سے، یعنی دوسرا ایک شخص، پہلے شخص کی مثال دے دی گئی ہے، ہاں، ایک غلام کی ہے جو دوسروں کا مملوک ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ ہے، اس کے انڈر میں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ نا، جسے ہم نے کیا کیا ہے؟ رزق دیا ہے، منا، اپنی طرف سے، رزقن، رزق، ہاں، حسنن، اچھا رزق، جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے۔ فہوا، اور وہ، یونفقو، خرچ کرتا ہے، اور وہ خرچ کرتا مینو، اس میں سے، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، سرن، چھپا کر، ہاں، پوشیدہ، وجہرن، اور ہے نا کھلے۔ تو فرمایا جا رہا ہے، ہل یستعون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ ہاں، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو آگے جواب دیا گیا ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر لوگ کیا ہے؟ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہوگا مشرکین مکہ سے، تو مشرکین مکہ کے لیے اس کا یہ جواب دینا تو کسی طرح بھی ممکن نہ تھا نا، کہ دونوں برابر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کو پتا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہاں، تو اس کے جواب میں کسی نے ہو سکتا صاف صاف کہا بھی ہو کہ ہاں دونوں برابر نہیں ہیں، واقعی دونوں برابر نہیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خاموش ہوں گے، ظاہر سی بات ہے وہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول خود کہتے ہیں، ہاں، لہٰذا نبی نے کیا کیا؟ جو خاموش تھے اور جس نے کہا بھی ہوگا کہ ہاں دونوں برابر نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ، کیا ہے؟ تمام تعریف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے نا۔ بل اکثر ہوں، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرے معبودان باطل جو ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ بے اختیار ہیں۔ اب آگے ہے نا ایک اور مثال بیان کری جا رہی ہے، آگے آیت نمبر 76 دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہاں جو مثال دی گئی ہے نا، اس مثال سے یہ بات سمجھانا ہے کہ معبود حقیقی کیا کون ہوتا ہے اور غیر حقیقی، یعنی معبود حقیقی جو حقیقت میں جو معبود ہے، اور جو غیر حقیقی ہے جو معبود نہیں ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اب اس مثال سے سمجھ میں آئے گی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ بیان کرتا ہے مثلا، مثال، کس کی؟ رجلین، ہاں، رجلین، دو مرد کی، دو آدمی کی، ہاں، احدہما، ان دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ ہاں، گونگا ہے، گونگا بہرا ہے، اور کہتے ہیں نا یہ احدہما، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اب کم کیا ہے وہ ہے گونگا ہے، یعنی اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، ہاں، رجلین کی، دو آدمی کی، احدہما، ان دونوں میں سے، اب کمو، ایک کیا ہے؟ اب کم ہے، گونگا بہرا ہے، پیدائشی ایک طریقے سے کہا جائے گا۔ لا یقدرو، اور نہیں وہ کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ بے اختیار ہے، علی شیء، کچھ بھی نہیں، یعنی کیا ہے؟ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے، کوئی اس کے اندر قدرت نہیں ہے۔ وہوا، اور وہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ میں وہ کیا ہے؟ ہاں، وہوا، اور وہ کلن، بوجھ کو کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ بوجھ ہے، کس پر؟ اللہ پر، مولا ہو، اپنے مولا پر، یعنی اپنے آقا پر وہ بوجھ بنا ہوا ہے،
نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر وہ کیا ہے، مزید کیا ہے، وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اینما، جہاں کہیں بھی، یوجہو، جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجتا ہے، لا یاتی، نہیں وہ لاتا، کیا بخیر، کوئی خیر، کوئی بھلائی، یعنی جدھر بھی اس کا آقا اسے بھیجتا ہے، ہاں، وہ بھیجے، کوئی بھلا کام اس سے نہیں بن پاتا ہے، کوئی بھلا کام نہیں کر پاتا، کوئی خیر نہیں کر پاتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں کر پاتا ہے، ہاں، اس سے کچھ نہیں ہو پاتا ہے۔ پھر یہاں سوال کیا گیا ہے، ہاں، حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، کون وہ؟ پہلی مثال تو دے دی گئی ہے، دوسری مثال کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے، تو دوسرا کس کے برابر نہیں ہے؟ وا، اور من، جو یامرو، جو کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، بالعدل، کس کا حکم دیتا ہے؟ عدل کا حکم دیتا ہے، عادل ہے وہ، عدل کا حکم دیتا ہے، ہاں، اور کیا، وہوا، اور وہ، علی صراط مستقیم، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ دوسرا شخص، انصاف کا حکم بھی دے رہا ہے، عدل کا حکم دے رہا ہے، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، خود وہ کہاں ہے، راہ راست پر قائم ہے۔ تو یہی پوچھا جا رہا ہے، حل یستوی ہوا، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، کوئی بات سمجھتا نہیں ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، کوئی کام کر نہیں سکتا ہے، بے اختیار ہے، ہاں، کچھ کر بھی نہیں پاتا ہے، اور دوسرا کون ہے، انصاف کا حکم دے رہا ہے، ہاں، عدل کا حکم دے رہا ہے، مین بات بول رہا ہے۔ پہلا والا کیا تھا، گونگا تھا، اور وہ کیا ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی دیکھو، ایک طرف کون، وہ بت ہیں، ہاں، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کا یہ تفسیر کی جائے گی، اور دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ ایک طرف پیغمبر ہے جو لوگوں کو راہ دکھا رہا ہے، لوگوں کو سیدھی بات بتا رہا ہے، صراط مستقیم پر خود بھی چل رہا ہے، دوسروں کو بھی چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور دوسری طرف کون ہے، کافر ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں، جو کوئی نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ تو ایک طرف پیغمبر ہے اور دوسری طرف مشرکین ہیں۔ تو اس طرح سے، اور ایک مفسرین نے یہ کیا ہے، اللہ کا اور معبودان باطل، ان دونوں کا کیا وہ دونوں برابر ہیں، اور ایک کچھ نے اس کی تفسیر یہ بیان کری ہے کہ پیغمبر جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کافر لوگ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دیکھیے، پہلی مثال میں اللہ اور بناوٹی معبودوں کے فرق کو صرف اختیار اور بے اختیار کے اعتبار سے نمایاں کیا گیا ہے نا، پہلی مثال میں کہ ایک بے اختیار ہے اور ایک اختیار والا ہے، ایک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، دوسرا کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ دن اور رات جیسے چاہتا ہے، جو کچھ خرچ کرتا ہے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اب جو یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، وہ اور زیادہ کھول کر بولتے ہیں نا، اس میں وہی فرق اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا نہیں ہے، ایک با اختیار ہے، مالک ہے، دوسرا بے اختیار غلام ہے، اتنا ہی فرق نہیں ہے، بلکہ اور فرق کیا ہے، یہ غلام جو ہے نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام با اختیار خود کر سکتا ہے، اس کی اپنی زندگی کا سارا انحصار کس پر ہے، اس کے آقا کی ذات پر ہے، اور اگر آقا کوئی کام اس پر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، ایک طریقے سے اس پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ میں جو دوسرا جو ہے، جو آقا جو ہے، وہ کیا ہے، وہ دنیا کو عدل کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو راہیں دکھاتا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے، دوسروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تو بتائیے کون سی دانائی ہے کہ تم ایسے آقا اور ایسے غلاموں کو برابر سمجھ رہے ہو؟ میں نے شرک جو ہے نا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ کہتے ہیں اتنا سخت اللہ کے نزدیک مطلب اللہ کو مغبوس کر، غضبناک کر دینے والا، یعنی سب گناہوں سے بڑھ کر سب سے زبردست جو گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یعنی شرک سب سے زبردست گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہو سکتا اور گناہوں کو معاف کر دے، نہیں کرے یا کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو شخص شرک کر آئے گا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں شرک ہی زبردست گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، کیونکہ کہتے ہیں نا، شرک
ایسی چیز ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب وہ شرک کر بیٹھتا ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.